دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ، اس کا 11واں باب جس کا عنوان ہے ثواب اور نجات، پیش خدمت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر عذاب کے مقابلہ میں ثواب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عذاب سے مراد لی جاتی ہے گناہوں کی سزا اور ثواب سے نیکیوں کی جزا۔ لفظ ثواب کا مادہ سے، واو اور بے ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا واپس مل جانا۔ صاب الماء کے معنی یہ ہیں کہ جس قدر پانی نکلا تھا اتنا ہی اور آ گیا۔ صابہ جسمہ کے معنی ہیں بیماری کے بعد اس کا جسم پھر سے اصلی حالت پر آ گیا، یعنی جس قدر توانائی زائل ہوئی تھی وہ واپس آ گئی۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں آپ کا کچھ صرف ہوتا ہے۔ روپیہ پیسہ نہ بھی صرف ہو تو بھی آپ کا وقت اور توانائی صرف ہوتی ہے۔ اگر وہ کام قاعدے کے مطابق کیا گیا ہے تو جس قدر آپ کا صرف ہوا ہے وہ واپس مل جائے گا۔ اسے آپ کے عمل کا ثواب کہا جائے گا۔ اسے کاروباری زبان میں ریٹرن کہیں گے، اور قانون مکافات عمل کی روح سے اس کا مطلب انسان کے اعمال کا فطری نتیجہ ہوگا۔ اس لیے یہ لفظ قرآن کریم میں عمل کے بدلے کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ مثلاً حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ 83 نمبر سورت کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ کفار کو وہی کچھ ملے گا جو انہوں نے کیا ہوگا۔ اس کا مزید ایک جگہ پر حوالہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152۔ ان معنی میں بعض مقامات پر مثوبۃ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 103 اور سورہ المائدہ کی آیت 60۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسانی اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں بھی برآمد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں حسن عمل کا نتیجہ دنیاوی زندگی کی خوشحالی اور خوشبختی، سرفرازی اور سربلندی، دولت و ثروت، حکومت و اقتدار کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور ان اعمال کا جو اثر انسانی ذات پر مرتب ہوتا ہے اس کا نتیجہ اخروی زندگی میں نمودار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم میں ثواب الدنیا اور ثواب الآخرت کی اصطلاحات آئی ہیں۔ لہذا ہم نے اگر دیکھنا ہو کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کار ثواب یعنی ثواب کا کام ہے یا نہیں، تو اس کے لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ ان اعمال کا درخشندہ نتیجہ اس زندگی میں مرتب ہو رہا ہے یا نہیں۔ یعنی ثواب کسی ذہنی تصور یا نظری عقیدہ کا نام نہیں جو محسوس طور پر سامنے نہ آ سکے۔ یہ دنیاوی زندگی کی خوشگواریوں کا نام ہے، اور اس کے بعد اخروی زندگی کی سرفرازیوں کا۔ سورہ آل عمران آیت 144 میں ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو دنیاوی زندگی کا ثواب چاہتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اسے وہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اسے دنیاوی زندگی میں ثواب نہیں ملتا۔ آخرت کا ثواب چاہنے والے کو اس دنیا کا ثواب بھی ملتا ہے اور آخرت کا بھی۔ سورہ النساء کی آیت 134 میں ہے من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ، کہ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے اس سے کہہ دو کہ خدا کے ہاں دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ یعنی جو لوگ
قوانین طبیعی کے مطابق محنت کرتے ہیں لیکن مستقل اقدار خداوندی کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں دنیاوی مفاد تو حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اخروی زندگی میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو قوانین طبیعی اور مستقل اقدار دونوں کی نگہداشت کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب ملتا ہے، اور یہی مومنین کا شعار ہے۔ اس قسم کے یعنی دنیا اور آخرت کے ثواب کو باقیات الصالحات کہہ کر پکارا گیا ہے، جو ثواب کی بہترین شکل ہے۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 46 اور 19 نمبر سورت کی آیت نمبر 76۔ اسی لیے کہا کہ جو ثواب اللہ کے ہاں سے ملے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اچھا، اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی آیت نمبر 80۔ ثواب تو ہر طرح کا اللہ ہی کے ہاں سے ملتا ہے، یعنی اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق کام کے نتائج، لیکن قرآنی مفہوم کے مطابق اللہ کے ہاں سے بہترین ثواب ملنے سے مراد ہے ایسا ثواب جس سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ اس لیے کہا کہ خدا بہترین ثواب دینے والا اور بہترین انجام مرتب کرنے والا ہے۔ اس بات کے حوالے کے لیے 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 44 دیکھیے۔ اس قسم کا ثواب ہجرت، جہاد اور نظام خداوندی کے قیام و استحکام کے لیے مصائب و مشکلات برداشت کرنے سے ملتا ہے۔ اب اس بات کے حوالے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 دیکھیے۔ یعنی حق و باطل کی کشمکش میں اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو اس میں ثابت قدم رہنے سے، یہ سورہ آل عمران کی آیات 146 اور 47، اس سے اس دنیا میں بھی جنتی معاشرہ قائم ہوتا ہے اور آخرت میں دار الخلد بھی۔ اسی لیے سورہ کہف میں جنت کی 9 ماہ سرفرازیوں کی علامات یعنی سونے کے کنگن، حریر و اطلس کے ملبوسات، تخت حکومت وغیرہ کے تذکرہ کے بعد کہا کہ نعم الثواب و حسنت مرتفقا، آیت نمبر 31 میں۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ جو کچھ آپ کو اس دنیا میں ملے یعنی ثوابت دنیا، اس میں سے تو آپ اس دنیا میں کسی اور کو بھی کچھ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے حسن عمل کا جو نتیجہ آپ کی ذات پر مرتب ہوتا ہے یعنی ثواب الآخرت، اسے کسی دوسرے کی طرف منتقل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں ایصال ثواب کا عقیدہ یا رسم ہے، یعنی کچھ پڑھ کر یا نظر نیاز دے کر اس کا ثواب مردے کو پہنچانے کا عقیدہ، تو یہ تصور قرآن کے خلاف ہے۔ مرنے والا جس حالت میں اپنی ذات کو لے کر یہاں سے گیا ہے اس میں کوئی دوسرا کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، نہ اس دنیا میں نہ مرنے کے بعد۔ مرنے والے کو جو کچھ ملے گا اس کے اپنے اعمال کے نتیجہ میں ملے گا، یہاں والے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس کے لیے دعائے خیر بھی صرف ہماری نیک آرزوؤں کا اظہار ہوتا ہے، جو ہر مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے دعا کرنے والے کو تو ایک نفسیاتی فائدہ یا ثواب ہو جاتا ہے، لیکن مردے تک یہ ثواب نہیں پہنچتا۔ البتہ اگر زندہ انسان کے لیے نیک آرزوؤں کا اظہار کیا جائے تو اس سے اسے ایک قسم کی نفسیاتی تقویت مل جاتی ہے۔ مردے کی صورت میں اس کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا، مردوں کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ نجات، ثواب کے ساتھ ہی دوسرا تصور ہمارے سامنے نجات کا آتا ہے۔
آپ کسی اہل مذہب سے پوچھیے کہ وہ مذہبی احکام کی پابندی کیوں کرتا ہے، وہ اس قدر مشقتیں کیوں اٹھاتا ہے، اتنی صعوبات برداشت کیوں کرتا ہے، اس قدر پرمہن ریاضتوں میں اپنی جان کیوں گھلاتا ہے۔ ان سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ اس کی کسی طرح نجات ہو جائے۔ نجات، مکتی یعنی سلویشن یا نروان سب ایک ہی تصور کے مختلف نام ہیں۔ ان میں قدر مشترک یا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا اس کا مقصود زندگی ہے۔ اسی کے لیے وہ اس قدر مذہبی مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اس ضمن میں نمبر 1، عیسائیت کا تصور یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولین ماں باپ یعنی آدم و حوا کہ گناہ کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے دنیا میں آتا ہے۔ اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ کسی طرح اس گناہ کی آلائش سے نجات حاصل کر لے۔ اس کا ذریعہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان لائے۔ نمبر 2، ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے پچھلے جنم کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جنم لیتا ہے۔ ان گناہوں کے بوجھ سے مکتی حاصل کرنا مقصد زندگی ہے، اور یہ مذہب کی تجویز کردہ مشقتوں ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، بدھ مت اور اس کے ساتھ جین مت والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے آتا ہے۔ جب تک وہ اس قدر ترک آرزو نہیں کرتا کہ آرزو کا خیال تک بھی اس کے دل میں نہ آئے، اس وقت تک اسے نروان یعنی مکمل سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ نروان فنائے خیش سے حاصل ہوگا، اور مذہبی صعوبات سے یہی مقصود ہے۔ نمبر 4، ویدانت یعنی ہندو فلسفہ یا تصوف کی روح سے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انسان کی روح یعنی آتما خدا کی روح یعنی پرم آتما کا ایک جزو ہے۔ یہ روح اپنی اصل سے جدا ہو کر مادی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اس دلدل سے چھٹکارا حاصل کر کے اس جزو کا اپنی اصل سے مل جانا مقصود حیات ہے، اور یہ دھرم کی جان کا مشقتوں کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی تصور ہمارے تصوف نے ویدانت سے مستعار لیا اور انسانی روح کے واصل بالحق ہو جانے یعنی حق کے ساتھ مل جانے کو حاصل مراد قرار دیا، جو تصوف کی پرز صعوبات ریاضتوں کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ہے مذاہب عالم کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصود، یعنی انسان دنیا میں آ کر جس مصیبت میں پھنس گیا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ ہمارے اہل طریقت یعنی ارباب تصوف تو بینہ ہی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اہل شریعت یہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں آ کر جو گناہ کرتا ہے اس سے اس کا دامن آلودہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے اسے جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس سزا سے نجات حاصل کرنا مذہب کا مقصود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نجات کے ان تمام تصورات میں کس طرح وہ بنیادی مفروضہ مشترک ہے کہ انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا مذہب کا محاصل ہے۔ قرآن کریم نے مذہب کے اس بنیادی مفروضہ ہی کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہر انسانی بچہ ایک سفید لوح
یعنی کلین سلیٹ لے کر دنیا میں آتا ہے، اسے قدرت کی طرف سے کچھ صلاحیتیں ملتی ہیں۔ اگر وہ ان صلاحیتوں کی مناسب نشو نما کر لیتا ہے تو اس سے اس دنیا کی زندگی بھی خوشحالیوں اور سرفرازیوں کی زندگی ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد وہ زندگی کی موجودہ سطح سے بلند سطح کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کی صلاحیتیں دب کر رہ جاتی ہیں اور وہ زندگی کے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ان صلاحیتوں کی نشو نما کے لیے ضروری ہے کہ انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان کے محاصل کو مستقل اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرے۔ اس سے آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی روح سے انسانی زندگی کا مقصد کچھ حاصل کر کے موجودہ زندگی کو زیادہ حسین بنانا اور بلند سطح پر لے جانا ہے، کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں۔ اس میں نجات سے مراد زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ رہ کر اگلی منزل تک پہنچنا ہے، نہ کہ کسی ایسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا جس میں انسان پہلے سے گرفتار ہو۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے انسانی تگ و تاز کا مقصد فوز یعنی انگلش میں اچیومنٹ بتایا ہے، اور نجات یعنی سلویشن نہیں قرار دیا۔ تفصیل اس اجمال کی آپ کو آئندہ ابواب میں ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جہان فردہ کتاب کا 11واں باب بھی ختم ہوتا ہے۔